برنامہ میں آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے حوالے سے یہ بات عام ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ اردو زبان و ادب کے فروغ اور نئی نسل کی بنیاد مضبوط کرنے میں سرگرم، 16 کتابوں کے مصنف، شاعر، محقق، ناول نگار، مضمون نگار اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب استاد پروفیسر کوثر مظہری صاحب آج ہمارے اس خاص ایپیسوڈ کے مہمان ہیں، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں اپنی غیر قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر کوثر مظہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلا اور انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ عہد حاضر میں اردو زبان و ادب کی جو صورتحال ہے، آپ بہت قریب سے اور بہت باریکی کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اردو زبان کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جامعات میں بھی تعلیم اس کی دی جاتی ہے اور مدارس میں بھی۔ جی۔ تو آج کے زمانے میں، آج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اردو زبان کو قدر فروغ دیا ہے۔ جی۔ لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو زبان کا جو فروغ ہے وہ صرف جامعات میں نہیں ہے۔ جی۔ اس کو اگر ذرا اس کا دائرہ پھیلا کر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے سے لے کر، جی، نشستوں سے لے کر اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، چھوٹے چھوٹے اسکول میں، جو پرائمری لیول کے اسکولز ہیں، جو فیڈنگ یا کہنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے جامعات کے لیے اردو زبان کے لیے فیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں، جی، تو یہ سب کا رول ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اردو زبان مر نہیں سکتی اور آج بھی اردو کا فروغ ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیشن کے طور پر لوگوں نے انگریزی کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ جی۔ اور کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اردو کے جو ہمارے پروفیسر ہیں یا اردو کے جو گھرانے رہے ہیں، جی، وہاں بھی اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہیں دلاتے یا زیادہ سے زیادہ انگریزی بولنے کی، کہنا چاہیے کہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ جی۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی کے بغیر اگر آپ اپنے گھروں میں چاہیں تو آپ کا کام نہیں چلے گا۔ تو یہ اصل وہاں سے گراس روٹ لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اردو زبان کا فروغ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ BA MA اردو میں کریں، لیکن اردو زبان کیسے پھولے پھلے گی، اس کا کہنا چاہیے کہ اس کو دیکھنے کے لیے سب سے جو ایک لٹمس پیپر ہے وہ ہمارا، وہ گھر ہے اپنا۔ گھر میں زبان بولی جاتی ہے کہ نہیں، گھر میں اردو اخبار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی۔ تو میرے خیال سے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کہاں تک مطمئن ہیں، تو یہ جو پہلو ہے یہ ذرا سا کمزور ہے۔ جو اردو طبقہ ہے ان کے ہاں ہے، یہ کمزوری نظر آتی ہے۔ میں کھل کے بات کہنا چاہتا ہوں، اور جامعات میں اردو پڑھانے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو اخبار آتا ہے کہ نہیں، ہمارے گھر کے بچے اردو بولتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا آپ یہ مان رہے ہیں کہ نئی نسل کو لے کر جو بار بار سوالات اٹھتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہا ہے کہ نئی نسل اردو سے دور، اگر یہ نہیں ہے، صرف جامعات تک ہے، یونیورسٹیز تک، کالجز تک، تو میرے خیال سے اس پر اور بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا یہ آپ مان رہے ہیں کہ نئی نسل کو لے کر جو بار بار سوالات اٹھتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہا ہے کہ نئی نسل اردو سے دور اور بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے ابھی بتایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین اپنی ذمہ داری سے کچھ نہ کچھ یہ پوری طرح سے آزاد ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ قومی سطح پر اور عالمی سطح پر جو لوگ اردو زبان و ادب کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، جو قیادت کر رہے ہیں، ان کہیں نہ کہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اس معاملے میں کہ نئی نسل اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، میں نے جیسا کہا کہ اردو طبقہ یا اردو والے، میں ہی ایک اردو پڑھاتا ہوں، اردو کا پروفیسر ہوں، جی، لیکن اگر میرے گھر میں اردو اخبار نہیں آتا ہے، بچے اردو میں بات چیت نہیں کرتے ہیں، جی، کانوینٹ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن گھر میں بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اردو زبان کا استعمال، اردو ڈکشن کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور انگریزی کو فروغ دے رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے یہ ایک طرح کا جرم کر رہے ہیں۔ جی، انگریزی بولنا کوئی غلط نہیں ہے، آج کا زمانہ ہے، انگریزی آپ کو آنی چاہیے، آپ کے بچوں کو آنی چاہیے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر اردو نہیں بولی جائے گی تو پھر کہاں بولی جائے گی، کس سے ہم توقع قائم کریں گے؟ جی، اس لیے میں نے کہا کہ قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر جو اردو والے ہیں
उनको घर का माहौल उर्दू का बनाना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि हम बहुत मुतमईन हैं ज़बान के हवाले से, ज़बान के फ़रोग़ के हवाले से। प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब, एक सवाल ज़रा सा हटकर पूछना चाह रहा हूँ कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में दीनी मदारिस के रोल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इस हवाले से तो मेरा जो नज़र है, मैं जो कुछ सोचता हूँ, और मुझे 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए उर्दू जी, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ, तो मेरा ये तजुर्बा रहा है कि अगर ये मदारिस ना हो जी, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है जी, कि अगर हिंदुस्तान में मदारिस ना हो तो उर्दू के जो इदारे हैं, या कहना चाहिए उर्दू जहाँ जामियात में पढ़ाई जाती है, वो जामियात के जो शोबे हैं उर्दू के, वो खाली रह जाएंगे जी, इसलिए कि हमारा जो तजर्बा है, मुख्तलिफ मदारिस से बच्चे फारिग होकर आते हैं, वो 50% से ज़्यादा बच्चे मदारिस के होते हैं और उनकी उर्दू बहुत अच्छी होती है जी, और वो क्वालिफाई करके आते हैं और अपने क्लास में, अपने शोबे में वो टॉप करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दीनी मदारिस का बड़ा रोल है उर्दू को फ़रोग़ देने में। बहुत सी जगहों पे मदारिस में उर्दू बतौर ज़बान के नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उर्दू एक ज़रिए तालीम उनका ज़रूर वो ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। वो हदीस की किताब या तफासिर की पढ़ाते हैं, वो उर्दू ज़बान में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अरबी के साथ साथ। फिर ऐसा क्यों है, उर्दू ज़बान की खिदमत होती रहती है। फिर ऐसा क्यों है कि अभी तक किसी भी अदबी तंजीम की जानिब से किसी मदरसे को उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए अब तक नहीं नवाजा गया? मेरी नज़र से ऐसी कोई तस्वीर या ख़बर तो नहीं गुजरी कि किसी मदरसे को उर्दू ज़बान के हवाले से उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजा गया हो। ये शिकायत आपकी वजह है, और इस मिथ को और इस नोशन को तोड़ने की ज़रूरत है कि जो पहले से बना हुआ है, हम असल में ये उर्दू वालों ने या हमने ये समझ रखा है, उर्दू तंजीमों ने ये समझ रखा है कि दीनी मदारिस में सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम होती है। लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि उनका जो ज़रिए तालीम है वो 80-90% जो है वो उर्दू ज़बान है जी हिंदुस्तान में। तो ये बहुत जेन्युइन सवाल आपने उठाया है, और मैं तो कहता हूं कि ये जो बात मैंने कही कि उर्दू मदारिस, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में उर्दू मदारिस का या दीनी मदारिस का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ से जो बच्चे फारिग होके आते हैं, तो अगर वो ना आए तो मेरे ख्याल से 50% बच्चे जो हमारे होंगे वो कम हो जाएंगे जी। और ये बात तो शोबे उर्दू में प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने एक अलविदाइया तकरीब में, या जो तकरीब वेलकम की होती है, उसमें ये बात कही थी कि अगर मदारिस से बच्चे ना आए तो हमारा शोबा कमजोर हो जाएगा जी। तो इस तरह की जब बात होती है तो कही जाती है, लेकिन आपने बहुत सही कहा कि कोई तंजीम ऐसी नहीं है उर्दू की जिसने दीनी मदारिस के किसी उस्ताद को या मदरसे को उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए नवाजा हो, जबकि ये होना चाहिए था। एक पहलू है, और आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई, और मैं उर्दू तंजीमों से और उन लोगों से जो बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए जहाँ काम होता है, इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि क्या सिर्फ उर्दू के जो शोबे हैं हिंदुस्तान में, यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में, उन्हीं असातिज़ा को नवाजा जाना चाहिए, या मदारिस में जो लोग काम करते हैं उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए उनको भी नवाजा जाना चाहिए। बहुत अहम सवाल है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लोग उम्मीद करते हैं कि अदबी तंजीमें जितनी हैं, सरकारी, गैर सरकारी या फिर निम सरकारी, उन तमाम तंजीमों के जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक आपकी अपील पहुँचे, और चूँकि मदारिस बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं उर्दू ज़बान व अदब की बुनियादी तालीमात के साथ साथ फ़रोग़ में, जो इब्तदाई सिलसिला होता है जहाँ से बच्चे उर्दू ज़बान में ही इब्तदाइया से हो या फिर फ़ारिग होते हैं, वहाँ तक के ज़्यादातर उर्दू ज़बान में ही किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो आम तौर से जो मदारिस के बच्चे होते हैं वो इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जा करके ही वहाँ के जो उर्दू शुबे हैं वहाँ की ज़ीनत बनते हैं। प्रोफेसर कौसर मजहरी, एक सवाल यह भी है कि समाज व मुआशरे से उर्दू कल्चर का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। नहीं मालूम आप कितना यकीन करेंगे, लेकिन लोग अंग्रेज़ी में बात करने को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखने लगे हैं। क्या अब उर्दू ज़बान यूनिवर्सिटियों की चहार दीवारियों में महसूर होती दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तबका का ये मानना है
کہ اردو زبان اب صرف یونیورسٹیوں میں کے کیمپس میں ہی بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. باہر کے معاشرے میں, سماج میں, نکڑ پہ, کہیں بھی بیٹھک میں آپ اردو زبان بولنے میں لوگ اب ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا پھر وہ کلچر نہیں رہا؟ دیکھیے, آپ نے کہا کہ اردو زبان جو ہے نا جامعہ چاہیے کہ وہ چہار دیواری تک محصور ہو کر رہ گئی ہے. جی, یہ ہم نے فرق محسوس کیا ہے. تجربے کے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں جی, کہ جو مدارس سے بچے جامعات میں آتے ہیں جی, وہ تو اردو زبان میں بات کرتے ہیں, لیکن جو بچے اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ اردو شعبے میں آ جاتے ہیں, جی, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ انگریزی میں بات کریں, جی, ہے نا. تو لفظیات جو ہماری عام زندگی میں ہیں, اردو لفظیات یا ڈکشن جس کو کہتے ہیں, جی, تو لفظ ہمارے زندگی سے الفاظ نکلتے جا رہے ہیں. جی, بچوں کو دیکھا ہے کہ اردو والے بھی ہیں اور غیر اردو دان بھی, لیکن اردو کلچر کی آپ نے بات کہی, تو بچہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اگر کچھ بچ گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے فنش کرو, جی, فنش کرو. یہ نہیں کہتے کہ بیٹے ختم کر لو یا پورا کر لو, جی, اس کو ہاتھ واش کر لو, ہاتھ دھو لو نہیں کہتے, ہاتھ واش کر لو, ہے نا. اور جی, یہ کیا ہے, یہ بلینکٹ ہے اور یہ میرر ہے, یہ بیڈ شیٹ ہے. ہم عام طور سے زبان کیا بولتے ہیں, جی, چادر نہیں بولتے, بیڈ شیٹ بولتے ہیں. تو کلچر جہاں آپ نے ذکر کیا, جی, تو چیئر لانا, کرسی لانا, مشکل سے یہ لفظ نکلتا ہے, جی, کرسی لانا کے بجائے چیئر لانا, بیٹے کو بچے کو یہ کہتا ہے. تو کلچر کب بنتا ہے, جب آس پاس کا ماحول ہو, دوسرے لوگ بھی بولے, تو گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے پہلے. تب گھر سے بغل کے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں, یا رشتہ دار آپ کے گھر جب آتے ہیں تو وہاں اگر بچہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہوگا, کانوینٹ میں بات کر رہا ہوگا, ہمارے بچے اگر اردو زبان میں میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جی, تو اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے بچے بھی انگریزی میں بات کریں. جی, تو اس وجہ سے وہ جو کلچر کی بات آپ نے کہی جو بہت امپورٹنٹ ہے, جی, اردو کلچر, اردو تہذیب, جی, وہ ہماری زندگی سے اور ہمارے گھروں سے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کا فقدان نظر آتا ہے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آپ نے ایک بات کہی کہ جامعات تک, یہ جامعات کے چہار دیواری تک ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان وہاں تک محصور ہو کر رہ گئی ہے. تو نظر تو آتا ہے یہ, جی, لیکن اس پر افسوس کریں یا ہم اپنے دامن میں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اور جو اردو والے ہیں وہ اس طرف توجہ کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ, جہاں ناگزیر ہے, بغیر انگریزی بولے آپ کا کام کسی آفس میں نہیں چل رہا ہے, جی, تو آپ بھی بولیں, آپ کے بچے بھی بولیں, لیکن جب گھر میں ہم اردو میں بات کر کے اپنا کھانا پینا اور زندگی کا جو کہنا چاہیے روزمرہ ہے وہ سب ہم گزار سکتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم انگریزی میں بات کریں. سیکھنے کے طور پر یعنی انگریزی کو سیکھنا ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن عام زندگی میں جو تعلقات قائم کرنا ہے, رشتہ بنانا ہے, اس کے لیے میرے خیال سے کافی ہے. اردو زبان بہت کمزور نہیں ہے یہ زبان. اب یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ انگریزی بولنے کو لوگ ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال میرا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑ دیا گیا ہوتا تو اردو کی آج صورتحال مختلف ہوتی. جو انگریزی کی صورتحال ہے کم و بیش اسی قسم کی صورتحال اردو کی بھی ہوتی. کیا آپ بھی یہی یقین رکھتے ہیں اس بات پر؟ اصل کیا ہے, میرا ماننا ذرا سا دوسرا ہے اس حوالے سے کہ صرف اردو نہیں, جی, بلکہ کسی بھی زبان, لینگویج کی سطح پر دیکھیں گے آپ تو اس کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی ہے. وہ انگریزی میں یہ مت سمجھیے کہ انگریزی میں پی ایچ ڈی کر کے گھومنے والے لوگ نہیں ہیں. ہندی میں, سنسکرت میں, کسی بھی زبان کی بات کریں گے, فارسی میں, عربی میں, بہت سے لوگ ہیں جو بیکار بیٹھے ہیں. ان کو درس و تدریس سے چونکہ مواقع نہیں ہے, پوزیشن کم ہے, اور چونکہ آئی ٹی کا زمانہ ہے, ہم ایک سائبر اسپیس میں آ گئے ہیں, دنیا بہت ترقی کرتی جا رہی ہے, آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, اور زبان اور ادب, لٹریچر کہیں نہ کہیں وہ زبان پیچھے ہوتی جا رہی ہے. ادب ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. پہلے لوگ سکون حاصل کرتے تھے جب زندگی, جب ذرا سا فرصت ہے تو ناول پڑھ رہے ہیں, شاعری پڑھ رہے ہیں, اچھا لگتا تھا. اب لوگ موبائل دیکھتے ہیں, اس پہ زندگی گزرتی ہے. تو ایک کہیں نہ کہیں ایک بیچ میں ایک ڈیمارکیشن لائن ہماری زندگی میں ایسا ایک پیدا ہو گیا ہے, ایک خط امتیاز جس کو کہتے ہیں, اس نے بڑی ایک تفریق پیدا کر دی ہے. زبان کو الگ کر دیا ہے, اور آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے
कहना चाहिए कि इसको धकेल दिया है बहुत पीछे। जी तो सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है, पूरी जबान जो है वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, अरबी हो, जी कोई भी अरबी वाला, कोई भी फारसी वाला या अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला, वो साइड से कुछ काम कर लेता है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी भी है, अरबी भी है, फारसी भी है। जी बहुत से बच्चे चले जाते हैं जो बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ वो दूसरी जबान बोलने वाले जो लोग आते हैं इलाज के लिए, तो एक पुल का काम करते हैं, उनका काम चल जाता है। जी लेकिन उर्दू वाले जो होते हैं यहाँ पर पिछड़ जाते हैं। तो उर्दू वाले उर्दू अखबार में या कोई ऐसा चैनल है जहाँ उर्दू का थोड़ा बहुत काम होता है, उससे जुड़ जाते हैं। जी इसलिए कि पोजीशन कम है उर्दू में, दर्स व तदरीस के मौके कम है, और जो मौके होने चाहिए कॉलेजेस में, वो जो पोजीशन खाली रह गई तो रह गई। जी तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। स्कूल लेवल पर बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई हैं, और पीएचडी करके, एमए करके हमारे बहुत से उर्दू के स्कॉलर घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि पोजीशन खाली की खाली है। अगर सारी पोजीशन भर दी जाए तो ये जो शिकायत है कि इसको रोजगार से जोड़ने की बात आपने कही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ भी पढ़ने के बाद आदमी को रोजगार तो चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, उसके पास जरिए माश जरूरी है। तो वो तो बेशक एक जरूरत की चीज है, लेकिन जो चीजें खाली है, जो पोजीशन खाली है, वही नहीं भरी जा रही है। चाहिए जाए कि नई पोजीशन बनाई जाए, क्रिएट की जाए। तो हुकूमत को, बहरहाल हुकूमत से हम भी तवक्को करते हैं, और एक तरह से शिकायत है कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जो खाली पोजीशन है, जो खाली असामियां हैं, उनको भरने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि उर्दू वाले जो इधर उधर बिखरे हुए हैं और बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले, और जिंदगी गुजारने का उनका जो एक सपना था कि उर्दू पढ़ेंगे तो हमको रोजगार भी मिलेगा, तो इस तरफ भी उनकी, मतलब एक तरह कहना चाहिए कि एक खला जो है वो पूर्ण। प्रोफेसर कौसर मजहरी, आप ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि नई नस्ल उर्दू से दूर होती जा रही है, आपने एतराफ़ किया। उर्दू तहजीब जो है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, आपने इसका भी एतराफ़ किया। उर्दू ज़बान में मौक़े नहीं है, इस बारे में भी आपने बताया। अब उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जितनी भी तंजीमें हैं, सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी तंजीमें, इन तंजीमों के रोल के बारे में अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी तंजीमें यानी नोडल ऑफिसेज हैं या एकेडमी, हर सूबे में एकेडमी बनी हुई है जी, वो पूरे हिंदुस्तान में है तकरीबन जी, हर जगह। नए स्टेट जो बने होंगे शायद वहाँ भी 2-3 जगह उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए कोई एकेडमी नहीं है जी। लेकिन अपनी अपनी सतह पर जो एकेडमियाँ हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन एक दूसरी जो बहुत जेन्युइन और ग्रास रूट लेवल पर जाने की ज़रूरत है। और खुले तौर पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश जो उर्दू ज़बान, उर्दू कल्चर, उर्दू तहजीब का गहवारा एक तरह से रहा है, पूरा सूबा आज भी है जी। लेकिन वहाँ से एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ा जुर्म हुआ, वो किस हुकूमत के ज़माने में हुआ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो फीडर के तौर पर काम करने वाले जो स्कूल, प्राइमरी सतह पर जो स्कूल टीचिंग, उर्दू की टीचिंग होती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरह बहुत सी जगहों पे, और तंजीमों का जहाँ तक सवाल है, वो कुछ तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि आप देखेंगे जैसे सेमिनार हो रहा है या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो कुछ खास लोग होते हैं उससे वाबस्ता होते हैं, वो जाते हैं और तंजीमों के जो सरबराहान होते हैं जी, कुछ लोग उनसे बहुत सी तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं, तो उनकी जो गलतियां होती हैं जी, उन पर वो तवज्जो नहीं दिलाते जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सख्त लहजे में बात कही जाए, लेकिन कम से कम तवज्जो ज़रूर दिलानी चाहिए। किसी भी एकेडमी या कोई भी ऑफिस जिसको हम कहते हैं, या सरकारी या नीम सरकारी तंजीमों का आपने हवाला दिया, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और बेशतर जगहों पर मेरा जो वो सब उर्दू वाले हैं जी। तो उर्दू के कॉज के लिए उनको ग्रास रूट लेवल पर भी जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अलग से अगर जहाँ इंतज़ाम नहीं है तो मुशायरों पे, सेमिनार पे जितने पैसे खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा कम करके उर्दू ज़बान की तदरीस पर तवज्जो दिलानी चाहिए।
جی محلوں میں اردو تدریس کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے جائیں، اور جو بیکار ہمارے اسکالر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں ان کی خدمات حاصل کی جائیں اور ان کو وہاں لگایا جائے۔ دلی میں اردو اکیڈمی نے یہ کام کیا ہے، 7 یا 8 وہاں سینٹر بنے ہوئے ہیں جی جہاں اردو سیکھنے والے آتے ہیں۔ وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، اس میں بڑے بڑے آفیسرز بھی ہوتے ہیں اور وہ سب آتے ہیں۔ اس طرح سے جتنی اکیڈمیز ہیں سب کو یہ کام کرنا چاہیے، تو اس سے فروغ حاصل، حکومت اسی سطح پر کام کر سکتی ہے۔ اور باقی اگر میں اردو کا آدمی ہوں تو مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ پرسنل لیول پر اردو کے فروغ کے لیے میں کیا کروں۔ جی، یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ ذاتی طور پہ خود سے سوچیں، اگر آپ اردو کے ہیں، اردو کے چاہنے والے ہیں، اردو جانتے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو اپنے طور پہ بھی کیا کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں، اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ پروفیسر کوثر مظہری، جو کانفرنس، سیمینار اور سمپوزیم وغیرہ آج کل ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بھی بتایا کہ لیکن ادبی برادری میں یا اردو برادری میں کہیں تو ایک الزام لگ رہا ہے کہ آج کل جو پروگرام ہو رہے ہیں، چاہے وہ کانفرنس ہو، سیمینار ہو، یہ سب کے سب روایتی ہو گئے ہیں، چونکہ وہی چند چہرے ہوتے ہیں جو اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، وہی چند چہرے ہوتے ہیں جو محفل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیج سنبھالتے ہیں۔ اصل اس میں جو معاملہ ہے وہ میں نے سمجھا ہے، جی، اور نیوز بنانے کی بات ہوتی ہے۔ جی، آپ تو نیوز چینل سے وابستہ ہیں، جی، کوئی بھی بڑا چہرہ، کوئی بھی تنظیم یہ چاہے گی کہ اس کا کوئی پروگرام ہے، فنکشن ہے، تو اس میں جو بہت نمایاں اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی شرکت ہو تاکہ بڑی نیوز بنے اور کوریج بھی اچھا ملے۔ جی، شاید یہ بات ان کی نظر میں ہوتی ہے، اسی لیے کچھ چہرے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ روایتی انداز کے پروگرام ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، اگر 10 لوگوں کو بلا رہے ہیں جی، جو نمایاں پرانے چہرے ہیں، روایتی انداز میں جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روایتی لگتا ہے پروگرام، جی، تو کچھ ملا جلا کر کے پروگرام کرنا چاہیے تاکہ نئے لوگوں کی تربیت بھی ہوتی رہے اور بڑے لوگوں کی شرکت سے وہ سیکھتے بھی رہیں، جی، ساتھ ساتھ یہ کہ نیوز بھی بنتی رہے۔ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ وہی لوگ شکایت کرنے والے ہیں، شکایت بے شک نئی نسل ہوتی ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور کبھی توجہ کی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی کی جاتی ہے۔ وہ تنظیموں سے میرا تو یہ ماننا ہے، جیسے دلی میں تو یہ سہولت ہے کہ جو دلی اردو اکیڈمی ہے وہ نئی نسلوں کے لیے الگ سے پروگرام کرتی ہے، جی، تو یہ جتنی اکیڈمی ہے یا تنظیمیں ہیں سب کو کرنا چاہیے۔ جی، پہلے تو بالکل اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے تھے، لیکن اب کچھ پروگرام ہونے لگے ہیں جن میں ان کو مواقع ملتے ہیں۔ پروفیسر میرے خیال سے یہ شکایت ہوتی بھی ہے لیکن بہت جینیون نہیں ہے۔ جی، پہلے کی جو بات تھی، پہلے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل دوسرا تھا، لیکن اب نئی نسلوں پر مشتمل پورے کے پورے پروگرام کیے جاتے ہیں، اور نئے پرانے چراغ بہت مشہور ہے جی، اردو اکیڈمی کا، دلی اردو اکیڈمی کا، تو نئی نسل کے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں۔ تو وہاں جہاں کمی رہ گئی ہے، جی، جو اکیڈمی اس طرح کے پروگرام نہیں کرتی ہے، جی، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام وہ کرے۔ لیکن آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ نیوز بنانے کے لیے عام طور پہ ان چہروں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں مقصد سے دور یہ اردو کا فروغ چاہتے ہیں یا پھر نیوز چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں کہ ان کی تشہیر زیادہ سے زیادہ ہو؟ اصل اس میں سوال آپ اس پر جواب پتہ نہیں آپ کو کیا کس طرح کا جواب چاہیے، لیکن میرے خیال سے وہ نیوز بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، جی، اور شاید ان کی نظر ہے کہ یہ جو بات کریں گے اس کی اہمیت ہوگی اور نئی نسل کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ نئی نسل کی شرکت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے۔ جی، یہ میرا پروفیسر کوثر مظہری، ہم آخر میں کچھ اصناف کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناول نگاری، سفر نامہ، قصیدہ نگاری، یہ چند ایسی صنفیں ہیں جن کے حوالے سے اب کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ شاید دم توڑتی ہوئی صنفوں میں سے یہ جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ سب صنفیں اب دم توڑ رہی ہیں۔ بحیثیت ناول نگار آپ اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، اور آج کے دور میں ناول لکھنے والوں، قصیدہ نگاری، ان تمام چیزوں کے جو ماحول ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ تمام صنفیں اب دم توڑ رہی ہیں؟ اصل ناول کے حوالے سے تو یہ
بالکل ایسا نہیں ہے جی ناول تو بلکہ یہ عہد ہے، یہ زمانہ ہے ناول کا ہے. اردو میں ناول بہت لکھے گئے ہیں سر 15-20 برسوں میں، جی اور ادھر 10 برسوں میں تو بہت زیادہ لکھے گئے. جی بلکہ کہانی لکھنے والے لوگ اب کہانیاں لکھنا بند کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے کم کر دیا ہے اور ناول کی طرف وہ آنے لگے. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے وہ اس کا تقاضا ہے کہ ناول لکھے جائیں، جی اور زیادہ سے زیادہ ایک ناول میں اصل ایک گمگشتہ کڑی ہوتی ہے، تاریخ بنتی ہے وہ بعد میں آئندہ کی نسلوں کے لیے. جی اس لیے ناول تو لکھے جا رہے ہیں. جی قصیدے کا ذکر کیا، صنف قصیدہ جو ہے جی وہ اس کا زمانہ اس لیے نہیں ہے کہ قصیدہ کے معنی آپ ظاہر ہے کہ آپ جی جی جانتے ہیں، آپ نے ادب کو پڑھا بھی ہے. تو اب عام طور پہ بولتے ہیں نا کیا تم تو اس کی قصیدہ خوانی کرنے لگے، جی یعنی جی تعریف و توصیف اس کی مدثرائی کر رہے ہو. جی تو آج کا زمانہ بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے، جی اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں. ایک چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو چیلنج کر دیتا ہے. جی چے جائے کہ کوئی قصیدہ خوانی اور مدثرائی، اور انا کو لے کر کے، اپنے ضمیر کو لے کر کے جی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے قصیدہ، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو شاعری ہو رہی ہے جی اور قصیدے کا جو تقاضا ہے، جی ہمارے زمانے کے شعراء غالباً قصیدے کی جو شاعری ہوتی ہے، جو لفظیات ہے، جو الفاظ و تراکیب کو برتنے کا عمل ہے، جی اس پر پورا نہیں اترتا. پروفیسر اس لیے کہ کوثر اس کے مظہری، تقاضے جو اب ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی بات نہیں کر پائے، تحقیق و تنقید کے حوالے سے بھی بات نہیں کر پائے وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن آخر میں ہم ایک آپ کی طرف سے چاہیں گے کہ ہم نے شروع سے لے کر اب تک کے جن بنیادی ایشوز پہ بات کی، مسئلے سوالات ہم نے کیے، خاص طور سے نئی نسل کو لے کر کے یا اردو کے تہذیب کو لے کر کے، یا اردو کے فروغ کے لیے جو بیداری دیکھنے کو مل رہی ہے یا جو کمیاں خامیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کا کوئی پیغام جو اردو برادری کے خاص طور سے ان ذمہ داران کے نام جو آج کل ملکی اور عالمی سطح پر ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یا قیادت کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بس یہ پیغام ہے جو پہلے بھی میں نے بات کہی تھی جی کہ اگر اردو کو فروغ دینا ہے، اردو کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، جی تو ہمیں یہ کام اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، جی اور بہت اخلاص کے ساتھ، بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ، جی تمام بغض عناد اور کینہ پروری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زبان کی خدمت، تو ہمیں اردو زبان کو اپنے گھروں سے شروع کرنا پڑے گا. جی اردو اخبار خریدنے کی جہاں تک بات ہے، ہمارے ہاں جی اردو اخبار بھی نہیں خریدتے. جی بہت سی باتیں تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. جی جی اردو والے اردو اخبار نہیں پڑھتے. جی وہ ان سے بھی میرا یہ کہنا ہے، ان سے گزارش ہے، آپ پڑھیے مت پڑھیے لیکن اردو کا اخبار ضرور خریدیں، اس لیے کہ اردو اخبار نکالنے والے، اردو زبان پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچے وہ جو اردو میں ڈگریاں لے کر کے وہ اخبار نکالتے ہیں. اگر ہم نہیں خریدیں گے، اخبار بند ہو جائے گا، اخبار بند ہو جائے گا، وہی مسئلہ آئے گا روزگار کا، چھوٹا ہی روزگار ہو، لیکن بہت سے ہمارے اردو زبان میں جو اخبار نکلتے ہیں اس سے وابستہ ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک المیہ ہے کہ اردو والے ہیں اردو اخبارات نہیں خریدتے، اور اپنے بچوں کو اردو سکھانے یا اردو زبان و ادب سے جوڑنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، یا پھر ان کی دلچسپی اس جانب نہیں ہوتی ہے. انتہائی ایک بڑا اپنے آپ میں المیہ ہے، خاص طور سے اردو برادری میں. بہت بہت شکریہ پروفیسر کوثر مظہری صاحب ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے.